بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آج ہم ایک اور بڑے اہم مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مرد حضرات تو روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ سفر پہ ہوں یا بیماری کی حالت میں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں گنجائش موجود ہے، وہ بعد میں قضا کر لیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ خواتین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو وہ ان ایام میں روزے نہیں رکھ سکتی۔ ہمارے ہاں بچوں کو یا گھر کے مردوں کو یا جن کے پاس معلومات نہیں ہوتی، انہیں نہیں پتہ ہوتا، تو وہ جا کے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یا کیا کہتے ہیں اپنی ماں کو زبردستی جگانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں روزہ رکھیں، یہ والا اس طرح کا سین ہوتا ہے۔ اور کچھ دن پہلے یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ ہمارے ہاں کوہاٹ کے علاقے میں ایک بھائی نے اپنی بہن کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ فجر کی نماز اسے نہیں پڑھی تھی، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنی مخصوص بیماری کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کو پتہ نہیں بیماری کہنا درست ہے یا نہیں، لیکن مخصوص ایام کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ بات لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے مردوں کو، ہمارے جوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور دین کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہوتی، قانون کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اسی طرح مرض بتانے کے معاملے میں بھی کوئی شرم نہیں ہوتی۔ جب آپ دین چھپائیں گے، مرض چھپائیں گے یا قانون کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کریں گے تو بڑی شرمندگیاں آپ کے دامن میں آئیں گی۔ تو دین کا تقاضا اور دین کا مزاج یہ ہے کہ اس کے بارے میں کھول کے بیان کیا جائے اور بالکل واضح اور صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ ساری باتیں ہمارے علم کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر خواتین کے باب میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، الہدیٰ اسلامک سینٹر کے رئیس دارالافتاء ہیں اور اسلامی معیشت میں ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ شاہ صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا، کتنا ضروری ہے کہ ہمارے مردوں کو پتہ چلنا چاہیے، ہمارے بچوں کو اس بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ خواتین کا رمضان کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کہاں پر ایشو آ رہے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنے معاملات کو کلوز کرنا چاہیے۔ صحیح۔ جیسے رمضان کا مہینہ مردوں کے لیے قیمتی ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی قیمتی ہے، اور ایک لمحہ اس کا بہت اہم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ مرد تو مسجد بھی جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور خواتین کو لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے آدھی رات سحری بنانے میں گزارنی ہے اور آدھا دن افطاری بنانے میں گزارنا ہے، اور افطاری کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے برتن بھی سمیٹنے اور باقی کام بھی کرنے ہیں۔ تو اپنی خواہشات کو تھوڑا سا ہم محدود کر کے انہیں بھی موقع دیں کہ وہ بھی خیر کے کام کر سکیں۔ افطاری اور سحری بنانے میں بھی ان کے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اس پہ بھی ظاہر ہے۔ لیکن جو دیگر کام ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ظاہر ہے خواتین کے پھر بچے ہوتے ہیں، ان کے معاملات بھی ہیں، تو اس چیز کو سمجھ کر ان کی مصروفیات کو کم سے کم تر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سارا دن مصروف ہی نہ رہیں کاموں میں، بلکہ وہ بھی کچھ کام کر سکیں، عبادت و بندگی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مل کے اگر کام کر لیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ ظاہر ہے پھر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین ازواج مطہرات کے ساتھ کام کرواتے تھے نا؟ اللہ کے رسول کام بھی کرواتے تھے، اور اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہتے ہیں، آپ عمومی طور پہ کہتے ہیں خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں تم میں سے۔ تو اللہ کے رسول اتنے یعنی بڑے منصب اور عہدے پہ ہونے کے باوجود اور اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود آپ گھر والوں کے ساتھ کام کرواتے تھے۔ وہ ایک الگ مستقل پہلو ہے، آپ سمجھیں۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خواتین کو عبادت کا، بندگی کا موقع دیا جائے۔ اور دوسری اہم چیز کہ خواتین کے جب مخصوص ایام ہوں گے تو ان میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کوئی روزہ رکھے گی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، اور چاہے وہ جو عادی بیماری ہے وہ ہو یا بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہو، تو دونوں صورتوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر رکھے گی تو اس کا وہ روزے کا کوئی اجر نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا ہے۔ نماز جو ان ایام میں رہ جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ لیکن روزے رہتے ہیں تو جتنے روزے رہ گئے اتنے روزے بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ صحیح۔
ٹھیک تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسرا, مردوں کو اپنے حد میں رہتے ہوئے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو بے جا قسم کی جو شدت اور سختی ہوتی ہے, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قتل تک نوبت آ گئی, تو یہ انتہائی جہالت والی بات ہے. یہ کوئی پڑھا لکھا بندہ یا سمجھدار بندہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا. لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دین کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں. تو میری اور آپ کی وجہ سے اگر دین کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا, تو کم از کم بدنامی نہیں ہونی چاہیے. بدنامی نہیں ہونی چاہیے. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت کی جتنی بھی عبادات ہیں تو ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے, حدیث مبارکہ کے اندر بھی جن کا تذکرہ پایا جاتا ہے. تو جہاں ان عبادات کا حکم دیا گیا ہے, بالکل اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو عذر کے مطلب کے مواقع ہیں ان کے اندر رخصت کا ساتھ تذکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزے کا, تو ساتھ یہ فرمایا کہ ان کنتم مریضا او سفر فعدۃ من ایام اخر. تو اگر آپ کے مرض ہے یا اسی طرح سفر میں ہے تو آپ دوبارہ کسی اور ایام کے اندر اس کی جو ہے قضا کر لیا کریں گے. اور اسی طرح یہ جو خاص طور پہ ایام ہے اور پیریڈ جن کو کہتے ہیں یا مینسز وغیرہ کے ایام, اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم موجود ہے. یسألونک عن المحیض, واضح طور پہ اسی مطلب ہے کہ ایام کا جو تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو اس کا تو باقاعدہ تذکرہ قرآن کی میں موجود ہے. اور بھی عبادت میں جہاں عبادت کا حکم ہے وہاں ان کے جو بیماری کے یا اسی طرح اور کسی اس کا صراحتاً فرمایا کہ ان کے آپ یہ حکم ہے, اس کا یہ حکم ہے. بے عین یہی رمضان کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر خواتین جو ہیں ان کے مخصوص ایام ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, لیکن وہ اپنے روزے کو بعد میں قضا بھی کریں گی. لیکن گھر کے دیگر افراد جو ہیں بڑے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں روزے رکھ رہے, ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی مطلب ہے کہ قتل تک نہ نوبت جو ہے وہ پہنچ جائے. تو اس لیے ان کا اعتبار اللہ تعالیٰ نے کیا. ہاں, مطلب کہ ذہن کے اندر یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو انہیں اصرار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے بار بار تکرار کے ساتھ پوچھنا چاہیے. ہاں, روزہ نہیں رکھا یا تم نے سحری کیوں نہیں کی, اچھا افطاری میں تم آج زیادہ متحرک نظر نہیں آ رہی. تو یہ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے اور بس سمجھ آنا چاہیے کہ یہ مسائل ہیں. خواتین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے سامنے مطلب ہے کہ احترام رمضان کو پامال نہ کریں. نہیں, وہ نہیں کرتی, احترام رمضان کو پامال نہیں کرتی. کی روایات میں الحمدللہ پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں, پتہ ہی نہیں چلتا. وہ بہت زیادہ صبر کا اس کا مظاہرہ کرتی ہیں. لیکن بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کسی کو پتہ چل جائے تو ویسے ہی خام خواہ بچہ بھائی بیٹھا یار میری ماں تو روزے نہیں رکھتی. اچھا, اسے سمجھ نہیں آتی چیزوں کی کہ مجھ پر جو ماں اصرار کر کے روزہ رکھوا رہی ہے خود وہ نہیں رکھ رہی. تو خود ہی ان کو بتا دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سب سے اچھا طریقہ شاہ صاحب کیا ایسا نہیں ہے کہ والد اپنے بیٹوں کو بٹھا کے یہ بات جب وہ تھوڑے سمجھدار ہونے لگے یہ بتا دینا چاہیے, انہیں کو سمجھا دینا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ والدین جب نہیں سمجھاتے, اسکولوں میں نہیں بتایا جاتا, اچھا مدارس کے اندر بھی تھوڑا سا احتیاطی کی جاتی ہے, یار وہی ہمارا مشرقی ماحول ہے اس کی وجہ سے. تو جب انہیں کہیں سے انفارمیشن نہیں ملتی نا تو وہ بعض اوقات انہیں کہیں غلط جگہ سے انفارمیشن ملتی ہے اور غلط معلومات مل جاتی ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں بہت برے ثابت ہوتے ہیں. یہ جو کوہاٹ والا لڑکا تھا اس کے سامنے وہی روایت ایک پیش کی گئی کہ مسلمان اور کفر میں فرق کرنے والی نماز ہے. تو اس نے سوچا کہ اس کو اگر یہ بات بھی, کیونکہ شاید جس عالم دین نے بتائی ہوگی جس نے کہیں سے لکھی ہوئی پڑھی ہوگی نا, تو ان کے ذہن میں یہ والی بات نہیں ہوگی کہ اس کے نتائج آگے کیا نکل سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ ساتھ یہ ساری باتیں بتا دینی چاہیے کہ یہ اصل میں وجوہات ہوتی ہیں تاکہ یہ فتنے اور فساد کا سبب نہ بن سکے. تو بہت شکریہ, آپ دونوں حضرات نے بہت ہی اچھی اور بڑی معلومات والی گفتگو کی. اور ناظرین, یہی وہ بات ہے کہ جو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کے, بچے صرف پیدا نہیں کرنے ہوتے, ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے, انہیں سمجھانا ہوتا ہے, انہیں سکھانا ہوتا ہے, ورنہ بعض اوقات اس کے بڑے خوفناک اور خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں.